باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایچ اے ظہوری آفیشل۔ امید کرتے ہیں کہ تمام دوست احباب جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کی عطا سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم حیا اور ایمان کے متعلق مختصر سی گفتگو آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اس سے پہلے گفتگو کا آغاز کریں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، وہ لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کا اور ہمارا محبتوں بڑا رشتہ جو ہے وہ ہمیشہ آپ سے جڑا رہے۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کا سلسلہ بڑھا تو آپ نے ایک لشکر بھیجا اور وہ لشکر فتح کرتا گیا، بیت المقدس کو اور دیگر علاقوں کو فتح کرتا گیا۔ ان میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امین امت بھی کہا جاتا ہے، آپ کو لشکر کا سپہ سالار بنا کے بھیجا۔ اور پہلے حضرت ابو عبیدہ جو امین امت ہے ان کی ایک مختصر سی گفتگو آپ کو گوش گزار کر دوں، سماعت فرما لیں۔ جب ایک جنگ کے موقع کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے دوران لوہے کے خود کی کڑیاں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور میں جو ہے وہ گھس گئیں، داخل ہو گئیں، تو صحابہ کرام نے کوشش کی ان لوہے کے خود کی کڑیوں کو نکالنے کی، لیکن کوئی بندہ بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو آواز دی، تو حضرت ابو عبیدہ نے لوہے کے خود کی جو کڑیاں تھیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر انور سے نکال دی۔ خود کہتے ہیں لوہے کی ٹوپی کو جو جنگ کے دوران پہنی جاتی، جیسے زرہ پہنی جاتی ہے، لوہے کا لباس ہوتا ہے، ویسے ہی لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے، اس کو خود کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے اپنے دانتوں سے ان کو کھینچا، نکالا۔ وہ لوہے کے خود کی کڑیاں تکلیف دہ تو تھیں، لیکن اپنے دانتوں سے نکالا، اور جب دانتوں سے نکالا تو اس دوران جو ہے وہ حضرت ابو عبیدہ کے سامنے والے دو دانت جو تھے وہ ٹوٹ گئے۔ اب جس بندے کے دانت ٹوٹ جائیں اس کے حسن میں کمی واقع ہو جاتی ہے، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب لوہے کے خود کی کڑیاں نکالتے وقت ان کے دو سامنے والے دانت ٹوٹے تو ان کے حسن میں اور اضافہ ہو گیا۔ ارے اضافہ کیوں نہ ہوتا، وہ کام کون سا کر رہے تھے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لوہے کے خود کی کڑیاں نکال رہے تھے، تو ان کے حسن میں بڑا اضافہ ہو گیا، اور وہ ابو عبیدہ ان کی بات کرنے لگے ہیں۔ آپ نے ایک جگہ کے اوپر پڑاؤ کیا تو وہاں کے جو عیسائی تھے، غیر مسلم تھے، کفار جو تھے، وہ اکٹھے ہو گئے۔ اکٹھے ہو کر انہوں نے ایک مشورہ کیا کہ مسلمان ہر میدان میں کامیاب کیوں ہو جاتا ہے؟ ان کے پاس لشکر بھی تھوڑا ہے، ان کے پاس تعداد بھی تھوڑی ہے، ان کی تلواریں زنگ آلود ہیں، پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوتے ہیں، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ہر میدان میں کامیاب کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے اپنے بڑے پوپ کو بلایا، جو ان کا بڑا ہوتا ہے، پادری پوپ ہوتا ہے، اس کو بلایا۔ اس نے ساری گفتگو سنی تو اس نے کہا جی اس کا فیصلہ میں کل کروں گا، جہاں سے مسلمانوں کا لشکر گزرے گا وہاں پہ جو سب سے اونچی بلڈنگ ہوگی وہاں پہ میری کرسی لگا دینا، اور ایسے کرنا کہ جس گلی سے مسلمانوں کا لشکر گزرے گا وہاں پہ عورتوں کو، بچیوں کو نیم برہنہ کپڑے پہنا کر پھولوں کی پتیاں دے دینا، اور وہ نازیبا گفتگو، نازیبا اشعار بول کر ان کو اپنی طرف کھینچیں، اپنی طرف ورگلائیں، اپنی طرف مائل کریں، اور زبان سے گیت بھی گائیں جو نازیبا ہوں، اور اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا۔ اب جب صبح کا سورج طلوع ہویا، حضرت سیدنا ابو عبیدہ امین امت جن کا لقب ہے، انہوں نے دیکھا اپنی نگاہ فراست سے، کیونکہ اتقوا فراست المومن ینظر بنور اللہ، کہ یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے، تو انہوں نے کہا اے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ آج ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ جس کھجور کی چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے علم دین ہم نے حاصل کیا ہے، وہیں سے آپ نے حاصل کیا ہے۔ آج ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ ادھر جو ہے وہ لڑکیاں نیم برہنہ کپڑے پہن کے پھول لے کے بازاروں میں کھڑی ہوئی ہیں، ادھر مسلمانوں کا لشکر ہے۔ تو عرض کیا گیا، صحابہ نے پوچھا اے ہمارے امیر لشکر بتائیے ہمیں کیا حکم ہے؟ کہا جی پورا لشکر گزر جائے لیکن کوئی بھی ان عورتوں کی طرف جو ہے وہ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ تو ہوا یہ، پورا لشکر گزر گیا، کسی نے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا،
تو جب پورا لشکر گزر گیا، وہ جو پوپ تھا، پادری جو تھا، وہ چیخ اٹھا، پکار اٹھا کہ لوگوں، ان کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کا حیا ان کے پاس باقی ہے، جب تک مسلمانوں کے پاس ان کا حیا باقی رہے گا ان کو کوئی بندہ بھی شکست نہیں دے سکے گا۔ تو جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جگہ کے اوپر دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر ایمان ہوگا تو وہاں پہ بے حیائی نہیں ہوگی، جہاں پہ بے حیائی ہوگی وہاں پہ ایمان نہیں ہوگا۔ تو آج دیکھیے، اگر اسی واقعوں کو ہم کوڈ کرتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے یہ ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ آج کل ہماری شادیوں پہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے علاقے میں، ہمارے گرد و نواح میں کیا ہو رہا ہے۔ وہی باپ اپنی بیٹی کو پردہ کر کے، برقع ڈال کے، جناب نقاب کر کے، پردہ ڈلوا کے بازار میں لے کے چلتا ہے۔ وہی باپ جب شادی آتی ہے تو اس کا برقع بھی غائب ہو جاتا ہے، اس کا نقاب بھی غائب ہو جاتا ہے، نیم برہنہ کپڑے پہن کے اس کو خود پھولوں کی پتیاں دی جاتی ہیں، اور وہ بچی جو ہے، وہ بیٹی جو ہے، وہ بہن جو ہے، وہ ماں جو ہے ہماری، وہ غیر محرموں کے اوپر پھول پھینکتی ہیں۔ وہ کہاں جاتا ہے حیا؟ تو پتہ چلا آج مسلمان جو بے ربی کا شکار ہے، بے بسی کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہمارے معاملات جو ہیں وہ اللہ رسول کے احکامات کے خلاف تو نہیں ہے؟ کیا اللہ اس کا رسول ہم سے ناراض تو نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان پریشانی کا، بے ربی کا شکار ہے؟ کیا ہمارے معاملات جو ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے طریقے بتائے ہیں، کیا ان کے مخالف تو نہیں ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اگر ہمیں سوچ آ جائے، سمجھ آ جائے تو ہمیں پھر موازنہ کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا رستہ وہی رستہ ہے جو شریعت مطہرہ کا متعین کردہ ہے، جو اللہ رسول نے ہمیں بتایا ہے، تو پھر تو اپنے آپ کو مبارکبادی پیش کیجئے کہ ہم کامیاب ہیں۔ اگر اس کے مخالف ہیں تو آئیے فوراً توبہ کرتے ہیں، برائی سے، بے حیائی سے، شیطانی راستوں سے بچنے کی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے اوپر چلنے کی مالک توفیق عطا فرمائے۔ تو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔